میری پڑوسن کرن کی عمر تقریباً 30 سال تھی، لیکن وہ دیکھنے میں 30 سال کی نہیں لگتی تھی۔ وہ 22 سال کی نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ اس کی میری بیوی کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی۔ ایک دن میں نے چھپ کر ان دونوں کی باتیں سنی تو میں حیران ہو گیا جب میری بیوی کرن کو خوش ہو کر بتا رہی تھی کہ میرا شوہر تو بہت طاقتور ہے اور مجھے تب چھوڑتا ہے جب میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کرن کو اب خوش کرنا پڑے گا۔ کرن اکثر ہماری چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے آتی تھی۔ ایک دن میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کرن بالٹی میں کپڑے لیے کھڑی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے میری بیوی کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ باہر کسی کام سے گئی ہوئی ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ شاید اس کے ذہن میں وہ بات پھر سے آ گئی تھی جو میری بیوی نے اسے بولی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لے کر چھت پر چلی گئی۔ میں بھی دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ میرے سامنے ہی اپنے پرائیویٹ کپڑے نکال کر دھوپ میں سکھانے کے لیے پھیلا رہی تھی۔ جب میری نظر اس سے ملی تو اس نے مسکراتے ہوئے، میں اپنے والدین کے ساتھ شہر میں رہتا تھا۔ میرے والدین نے مجھے شہر سے گاؤں چچا کے پاس بھیج دیا۔ میں ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا اور میں گاؤں کی لڑکیوں میں شہری بابو کے نام سے مشہور تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں بہت سادہ تھیں۔ جب میں باہر نکلتا تو مڑ مڑ کر مجھے دیکھتی۔ یوں گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ میری دوستی ہو گئی اور ہم نے بھاگ کر شادی کر لی۔ میری بیوی کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ دن بھر لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کر اپنا وقت پاس کیا کرتی یا کبھی کبھار سلائی کڑھائی وغیرہ بھی کر لیتی۔ پہلے تو ہمارا گزارا بہت اچھا چلتا تھا، لیکن جب میں نے شادی کر لی اور مستقل طور پر گاؤں میں رہائش رکھی تو اب بہت ہی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہا ہوں جسے کرائے پر حاصل کیا تھا، لیکن میں کرایہ نہیں دیتا کیونکہ یہ مکان میرے دوست کا تھا اور وہ گاؤں سے شہر چلا گیا تھا۔ اس لیے جاتے ہوئے مکان میرے حوالے کر گیا اور کہنے لگا، جب تک تم چاہو رہ لو۔ میں معاش کی تلاش میں دن بھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا۔ کبھی کوئی کام مل گیا تو کر لیا، ورنہ تاش کے پتے اور ان سے جڑے ہوئے لوگ میرا وقت گزارنے کا سامان تھا۔ جس جگہ میرا مکان تھا اس کا محلے وقوع بیان کر دیتا ہوں۔ میرے گھر کے سامنے سڑک کے اس پار ایک ویران اور کھلی جگہ ہے جہاں گاؤں کے لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں۔ اس ویرانے کے ساتھ 2 مکان اور ہیں اور ان میں رات کے وقت کوئی اپنے مویشی رکھتا ہے، جبکہ دن بھر خالی پڑے رہتے ہیں۔ میرے مکان کے ساتھ ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ یوں میرے مکان والی گلی میں تقریباً 4 گھر ہوں گے۔ ہمارے محلے میں سب ہی ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں۔ میرا مکان کافی اونچا ہے، جبکہ باقی مکان 3 سے 4 فٹ نیچے ہیں۔ میری بیوی نے یہاں آتے ہی کرن کو اپنی سہیلی بنا لیا۔ کرن ساتھ والے گھر میں رہتی ہے اور اس کی عمر 30 سال ہے۔ کرن کی 3 بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی ہے۔ اس کے 2 بھائی ہیں اور وہ ملازمت کرتے ہیں اور صبح کو گئے شام کو گھر لوٹتے ہیں۔ جب میری بیوی کی کرن کے ساتھ دوستی ہوئی تو وہ ہمارے گھر آنے لگی۔ کبھی کبھی وہ اپنے کپڑے سکھانے کے لیے ساتھ لے آتی اور میرے مکان کی چھت پر ڈال دیتی۔ اس کے گھر کا دروازہ میرے گھر کے بالکل ساتھ تھا، اس لیے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں جانا بہت ہی آسان تھا۔ وہ تقریباً روزانہ ہمارے گھر میں آتی تھی۔ ایک دن میری بیوی نے اسے اپنی شادی کے متعلق سب کچھ بتا دیا کہ کیسے انہیں پیار ہوا اور کیسے ہم نے بھاگ کر شادی کی تھی اور شہر میں کیسی زندگی گزار کر واپس اس گاؤں میں لوٹ آئے۔ وہ مزے سے سنتی رہی اور شاید اس لیے اس کے دل میں جھجک جاتی رہی، کیونکہ لڑکیاں ایک دوسرے کی عاشقی کی داستانیں بہت ہی خاموشی سے سنتی ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایک بہت بڑی بیوقوفی چھپی ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے جرأت کا نام دیا ہے۔ تبھی میں نے اپنی کم عقلی کو اپنی اہمیت بنا لیا ہے اور کسی کے آگے جھکنے کو پسند نہیں کیا۔ حالانکہ شادی کے بعد تو سب کچھ بدل گیا تھا۔ میرے عزیز دوست اور رشتہ دار اور والدین میرے مخالف بن گئے تھے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے جب عزت اور ذلت کا بہت ہی کردار ہوا کرتا تھا، مگر اب تو معمول بنتا جا رہا ہے۔ تب ایسی حرکتوں سے بزرگوں کی ناک کٹ جاتی تھی۔ خیر تب کی بات پھر صحیح۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرا بیٹا پاس ہی کھیل رہا تھا کہ اچانک کرن آ گئی۔ اس نے اپنے سر پر کپڑوں کی ایک ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، کپڑے چھت پر ڈالنے ہیں۔ میں نے اسے ایک نظر غور سے دیکھا۔ اس کے نرم ہاتھوں نے ٹوکری کو تھاما ہوا تھا۔ اس کا جسم کسی خوبرو حسینہ جیسا تھا۔ سفید رنگت اور خوبصورت نینوں سے مزین چہرہ اپنی معصومیت اور سادگی کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس کی کمر بہت پتلی تھی، لیکن کمر کے نیچے کا حصہ گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ کرن کو میں نے جب بھی دیکھا مجھے وہ گاؤں کی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر وقت بن ٹھن کر رہتی اور ہمیشہ خوبصورت لباس پہنتی۔ اس کے خوبصورت جسم پر ٹائٹ لباس بہت زیادہ جچتا تھا۔
یہ تاثرات میں نے بہت بار نوٹ کیے تھے۔ وہ کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے چھت پر چلی گئی۔ میں اپنے بچے کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا۔ کچھ دیر کے بعد خالی ٹوکری لے کر جب وہ واپس لوٹی تو اس نے ٹھہر کر مجھ سے سوال کیا، باجی کدھر گئی ہیں؟ میں نے کہا بچوں کے لیے کپڑے خریدنے بازار گئی ہے، شاید وہ خالہ کے گھر رک جائے کیونکہ دیر بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی کام تھا تو مجھے بتا دو۔ میں نے ڈرتے ہوئے کرن کو کہا۔ اس نے جواب دیا کہ کوئی بھی کام نہیں ہے، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں جاتے ہوئے اس کے چھلکتے بدن کو گھورتا رہا اور سوچنے لگا کہ اس کا کوئی چکر بھی ہے کسی لڑکے کے ساتھ۔ میں اس کھوج میں چند دن اس پر غور کرتا رہا، پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا کسی سے کوئی معاشقہ نہیں ہے، لیکن میں تو عمر میں اس سے بہت بڑا ہوں، وہ میری طرف مائل نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ ہر وقت میرے دماغ میں چلتی رہتی۔ پھر ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور میری بیوی کے پاس بیٹھ گئی۔ میں صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ میری طرف بالکل بھی نہیں دیکھ رہی اور میری بیوی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میری بیوی، جس کا نام شازیہ ہے، کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے مشین رکھی ہوئی تھی اور وہ فرش پر بیٹھی تھی۔ کرن نے اپنے دوپٹے کا پلو سنوارتے ہوئے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے چائے ختم کی تو ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور شازیہ کے ساتھ خوش گپیاں کرنے لگا۔ ایک دو بار ناکام کوشش کی لیکن کرن نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میں نے کمرے کا رخ کیا اور ٹی وی چلا کر بیٹھ گیا۔ ٹی وی پر فلم چل رہی تھی اور فلم میں ایک خاتون اپنے عاشق کے ساتھ لیٹ کر اس سے پیار کر رہی تھی۔ شاید وہ کوئی گندی فلم تھی۔ تب اچانک کرن کمرے میں کینچی لینے آئی۔ اس کی نظر پہلے ٹی وی پر پڑی اور پھر مجھ پر، اور وہ شرماتے ہوئے کینچی اٹھا کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنی مستی میں مگن فلم دیکھتا رہا، مگر میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ کس طرح کرن کو اپنی زینت بناؤں، کیونکہ وہ کوئی بھی موقع نہیں دے رہی تھی اور شاید وہ مجھے موقع دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ رات گئے تک میں اور شازیہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ بچے دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ شازیہ مجھے کہنے لگی، تم اب بھی کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ میرا ذہن ابھی بھی کرن کی طرف تھا۔ شازیہ کی اس بات پر میں نے مختصر سا جواب دیا کہ کروں گا۔ ایسے گلے شکوے تو روز ہی ہوتے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ انہی باتوں کی وجہ سے وہ کبھی کبھی مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتی اور بہت بار میں نے اسے مار بھی کھائی تھی۔ وقتی طور پر مجھے بھی رنج ہوتا اور سوچتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جاؤں، لیکن میں نے اسے محبت کے طور پر قبول کیا تھا۔ میں نے اسے بہت جھوٹ سنائے تھے۔ آسمان سے تارے توڑ کر لانے والی باتیں میری ہی ایجاد تھیں، لیکن کوئی بھی عاشق عاشقی کے بعد اپنی محبوبہ کو خوش نہیں رکھ پاتا۔ دعوے سب مرد ہی کرتے ہیں، لیکن وہ تمام دعوے شادی سے پہلے تک ہوتے ہیں۔ میں نے ٹی وی کا چینل بدل دیا کہ شاید بات بدل جائے، لیکن شازیہ نے ناراضگی سے منہ موڑ لیا اور اپنی پیٹھ میری طرف کر لی۔ اس نے کچھ کہے بغیر کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور بچوں کے پاس چلے گئی۔ میں بےقراری کی حالت میں بیٹھا رہا۔ پھر مجھے کرن یاد آ گئی اور میں سو گیا۔ شازیہ نے اگلی صبح ناشتہ تیار کیا اور مجھے کہنے لگی کہ آج بچوں کو اسکول سے لے آنا، میں اپنی باجی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کی باجی شہر میں رہتی تھی۔ شہر میرے گاؤں سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بچے اسکول کے لیے تیار ہوئے تو انہیں اسکول چھوڑ کر واپس آ گیا۔ سنسان گھر میں میری بےقراری کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے کمرے میں بیٹھ کر فلم دیکھنا شروع کر دی۔ دن کے 10 بج چکے تھے۔ باہر کافی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کمرے سے نکل کر دروازے تک آیا۔ دروازہ کھولا تو کرن کھڑی تھی اور بغیر پوچھے اندر چلی آئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے پیچھے پیچھے صحن تک آ گیا۔ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے پوچھا، باجی کہاں ہے؟ یہ سوال پوچھتے وہ جھجک گئی، جیسے شکار بن چکی ہو اور جلد ہی قید میں چلی جائے گی۔ میں نے کہا، کمرے میں لیٹی ہوئی ہے، شاید اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کرن کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں چلائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کوئی جواب دیے بغیر اسے جپھی ڈال لی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں باجی کو بتا دوں گی، مگر میں اسے کیسے چھوڑتا؟ میں مستی میں بےقرار تھا، جبکہ وہ مجھ سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کے حسن کی تعریف کی اور اس کا اعتماد بحال کیا۔ وہ کسی حد تک راضی ہو چکی تھی۔ میں نے بھی اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا اور واش روم میں چلا گیا۔ میں نے شاور آن کیا اور نہانے کے بعد جب واپس آیا تو وہ جا چکی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ شام ہو چکی تھی۔ بچے اسکول سے واپس آ کر سو رہے تھے۔ شام کو شازیہ واپس آئی۔ میرا دل مسلسل ڈر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ رات تک میری بے چینی برقرار رہی۔ اگلے دن میں گھر سے باہر نکلا۔ کرن کے گھر کا دروازہ بند تھا۔
اس کے بھائی معمول کے مطابق اپنی نوکری کے لیے گھر سے نکل چکے تھے۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا تھا۔ میں شام تک سوچتا رہا کہ کرن میری بیوی کو نہ بتا دے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ایک ہفتے تک کرن مجھے نظر نہ آئی۔ میری نظریں ہر وقت اسے ہی کھوجتی رہتی، مگر وہ نہ آئی۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس اپنے گھر آ گئی اور اس وقت میرے گھر آئی جب گھر میں کوئی نہیں تھا۔ آتے ہی مجھے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ ویسے نہیں ہیں جیسا میں آپ کو اچھا انسان سمجھتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے کس قدر قریب رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں تمہیں ساری عمر اپنے ساتھ رکھتا۔ اس نے کہا، اچھا یہ بات ہے۔ میں نے کہا، مجھے شازیہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ میں نے جذبات میں شاید بہت سی حدیں پار کر دیں۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور میں اسے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ہم چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ بولی کہ سارے مرد ہوس کے پجاری ہوتے ہیں۔ اس نے بڑی حسرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، شاید مرد ہی ہوس پرست ہوتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ محبت تو بس نام کی محبت ہے۔ یہ تو بس ایک بہانہ ہے کسی کو قریب لانے کا۔ دراصل ہمارے اندر تو ایک ہی خواہش مچل رہی تھی، بس اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہم شارٹ کٹ استعمال نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی عورت شارٹ کٹ کا شکار ہونا پسند نہیں کرتی۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ مرد محبت سے اسے بہلائے، اور پھر جب وہ اس کی ہو جائے تو مرد جو مرضی اس کے ساتھ کرے، عورت راضی رہتی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جانتا ہوں محبت بس دھوکہ ہے، اور اصل مقصد تو ہوس ہے۔ کرن نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگا۔ اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی۔ میں شادی شدہ تھا، مجھے کافی زیادہ تجربہ تھا۔ وہ ابھی بھی کنواری تھی اور اسے آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ اس عمل سے ناواقف تھی۔ تو دوستو، اگر آپ اس سٹوری کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی زبردست کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔